اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے والی ویڈیو میں کن چیزوں کے اوپر تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کیا ہے۔ آج اعمال تیمم یعنی تیمم کو کس طریقے سے انجام دینا ہے وہ عرض کروں گا۔ اعمال تیمم میں 4 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ یعنی جس چیز کے اوپر تیمم کرنا صحیح ہو اس کے اوپر مارنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر مٹی ہے، زمین ہے، تو دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ زمین کے اوپر مارنا ہے۔ پھر مارنے کے بعد دوسرا عمل ہے اسی دونوں ہاتھوں کو پیشانی کے اوپر لے جانا ہے، جہاں پر سر کے بال اگتے ہیں ادھر سے کھینچنا ہے، یہ جگہ ادھر آبرو پہ آ جائے، ادھر تک کھینچنا ہے برابر سے۔ پھر کھینچنے کے بعد پہلے دائیں طرف کھینچنا ہے، پھر بائیں طرف کھینچنا ہے، پھر اسی درمیان میں لا کر اسی ہاتھ کو نیچے تک اس طرف کیا ہے ادھر تک یا ناک کے سرے تک ادھر تک لے کے آنا ہے۔ پھر ادھر سے نیچے کھینچنا یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا عمل ہے کہ بائیں ہاتھ کو، وضو میں بھی یہی ہے کہ آپ نے پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھونا ہے۔ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے کلائی سے انگلیوں کے سرے تک کھینچنا ہے، یعنی اس طرح سے کہ جو قلم کو رکھے کہ اس ہاتھ کو ادھر کلائی سے ادھر سے شروع کرنا ہے، ادھر سے شروع کرنا ہے کلائی سے، پھر اسی کو اس طرح کھینچ کر کیا ہے یعنی سیدھا رکھ کر، اگر انگوٹھی وغیرہ اگر پہنا ہوا ہے تو اس کو بھی اتارنا ہے۔ اتارنے کے بعد پھر اس کے بعد اس سے دائیں ہاتھ کو، اس بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی کلائی سے شروع کرنا ہے، ادھر سے اس طرح سیدھا رکھ کر اس کو کھینچنا ہے، اس طرح کر کے انگلیوں کے سرے تک کھینچنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا عمل ہے کہ اس دائیں ہاتھ کو، پھر دائیں ہاتھ کو اسی طرح بائیں ہاتھ کی ادھر کلائی سے شروع کرنا ہے، اسی طرح اس طرح کھینچنا ہے، سیدھا کھینچنا ہے، ادھر انگلیوں کے سرے تک کھینچنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے اعمال تیمم تمام ہے۔ لیکن رہبر معظم دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایک دفعہ پھر زمین پر ہاتھ مار لے، پھر مارنے کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر کھینچ لے۔ لیکن یہ جو تیمم کرتے ہیں اس میں توجہ رکھنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اعمال تیمم ترتیب سے کرنا ہے۔ اگر ترتیب سے نہ کرے تو تیمم باطل ہو جاتا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پیشانی پر پھیرنا ہے، پھر پیشانی پر پھیرنے کے بعد دائیں ہاتھ کے اوپر، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کے اوپر، یہ ترتیب ہے۔ اور موالات کا بھی خیال رکھنا ہے تیمم میں موالات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ موالات کیا ہے؟ ان اعمال کو پے در پے کرنا ہے۔ پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ کوئی اور کام کر کے کسی اور مصروفیات میں جانے کے بعد آ کے کیا ہے دائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیر لے، پھر بائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیر لے، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے موالات ہے پے در پے، پہلے پیشانی کے اوپر، پھر دائیں ہاتھ، پھر بائیں ہاتھ۔ ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر نیت پر خاص خیال رکھنا ہے۔ نیت میں قصد قربت ہونا چاہیے۔ قصد قربت یعنی قربتاً اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تیمم کرے۔ لیکن اگر ریا کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے، اگر اس طرح سے ریاکاری یا کسی اور کو دکھانے کے لیے آپ تیمم کریں، قصد قربت نہ ہو یا کوئی نیت کیے بغیر آپ ایک تیمم کریں تو اس صورت میں تیمم باطل ہو جاتا ہے۔ نیت میں ایک اور نقطہ ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو تیمم کر رہا ہے آیا وہ وضو کے بدلے میں تیمم کر رہا ہے یا غسل کے بدلے میں تیمم کر رہا ہے، اس کو مشخص کرنا ہے۔ اگر مشخص کیے بغیر کریں گے تو یہ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر غسل کے بدلے میں تیمم کر رہا ہے تو غسل کے جو اقسام ہیں ان میں سے کس کے لیے تیمم کر رہا ہے، لیکن غسل جنابت کے بدلے میں تیمم کر رہا ہے تو اسی تیمم کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور غسل ہے جس کے لیے آپ نے تیمم کیا ہے تو نماز کے لیے الگ سا
تیمم کرنا پڑے گا۔ لیکن یعنی مطلب یہ ہے کہ غسل جنابت کے علاوہ مثال کے طور پر مس میت کیا ہے، اس کا غسل آپ کے اوپر واجب ہے، تو مس میت کی نیت سے آپ تیمم کریں، غسل مس میت کی نیت سے تیمم کریں، پھر تیمم کرنے کے بعد نماز کے وقت پر نماز کے لیے وضو کے بدلے میں الگ سا تیمم کرے، یعنی یہاں پر 2 تیمم کرنا پڑے گا۔ ان چیزوں کا خیال رکھ کر اگر تیمم کرے تو اس کی تیمم صحیح ہوگا، اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھے تو تیمم باطل ہو جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔